میرے شوہر کے 5 دوست تھے۔ جمعے کی رات پہلے دوست کی بیوی دوسرے دوست کے پاس جاتی، اس کی بیوی تیسرے کے پاس اور یوں سلسلہ چلتا۔ جب میرے شوہر نے مجھ سے یہ بات کی تو مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے صاف انکار کر دیا۔ شوہر روز میری منتیں کرتا، میرے پاؤں پکڑتا، آخرکار تنگ آ کر میں نے ہاں کر دی۔ جب میں شوہر کے دوست کے گھر پہنچی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہاں جو ہونے والا ہے وہ بہت بڑا گناہ اور ذلت ہے، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ مجبوری ایک خوفناک خواب بن جائے گی۔ کمرے میں وہ شخص نہیں تھا جس کے پاس مجھے بھیجا گیا تھا، بلکہ ایک لمبے قد کا حبشی موجود تھا۔ میرا نام نیلم ہے۔ میں بہت خوبصورت اور جوان تھی۔ بغیر ڈائٹنگ اور ورزش کے میرا جسم ماڈل جیسا تھا۔ لوگ کہتے تھے میں اداکارہ لگتی ہوں۔ میری شادی ایک امیر آدمی عثمان سے ہوئی۔ پارٹیاں، بزنس اور دولت کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ایک میرے بزنس پارٹی میں اس کے دوستوں اور ان کی بیویوں سے ملاقات ہوئی۔ وہ سب مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ پارٹی کے بعد میں نے دیکھا کہ سب عورتیں اپنے شوہر کی بجائے دوسرے مردوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ یہ منظر بار بار دیکھ کر مجھے شک ہونے لگا۔ جب میں نے شوہر سے سوال کیا تو اس نے بات ٹال دی اور ایک تصویر دکھائی جس میں ایک غیر معمولی قد کا حبشی سرمایہ کار تھا۔ کہا، ہاں تم جانتی ہو اس کی بہت سی کمپنیاں ہیں۔ میں نے فوراً پوچھا، کس کی کمپنی میں؟ تو کہنے لگا، ہماری کمپنی میں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، پھر تو یہ بہت بڑی پارٹی ہے۔ شوہر نے کہا، ہاں مگر ابھی اس نے سرکاری طور پر سرمایہ کاری منظور نہیں کیا۔ اسے خوش کرنا پڑے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، خوشی تو کھانے سے بھی ہو جاتی ہے۔ شوہر ہنس پڑا، کہنے لگا، کاش اتنا آسان ہوتا، مگر یہ اتنا آسان نہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کیسے خوش کریں۔ اس کے لہجے میں کچھ چھپا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ بات مکمل نہیں بتانا چاہتا ہو۔ ایک ہفتے بعد بہت بڑی پارٹی ہے، اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ اس نے کہا، چلو تمہیں خریداری کرواتا ہوں۔ میں نے کہا، خریداری کیوں؟ اتنے کپڑے پہلے سے موجود ہیں۔ اس نے کہا، پارٹی خاص ہے اور تھیم بھی رکھی گئی ہے، اس حساب سے کپڑے لینے ہوں گے۔ میں نے ہنس کر کہا، خریداری کس کو بری لگتی ہے؟ ہم دونوں بازار چلے گئے۔ بڑا شاپنگ مال تھا۔ ہر طرف روشن دکانیں، خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں آئینوں میں خود کو دیکھتی رہی۔ عثمان بار بار کہتا، یہ لباس تم پر اچھا لگے گا۔ میں ہر لباس دیکھ کر کہتی، یہ زیادہ کھلا ہے، مناسب نہیں۔ مگر شوہر کا منتخب کردہ گاؤن بہت اعتراض والا تھا۔ کپڑا باریک، رنگ شوخ اور پیچھے سے بہت کھلا۔ میں نے کہا، آپ کو عجیب نہیں لگ رہا؟ اس نے کہا، یہ پارٹی گاؤن ہے، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں، پھر مسئلہ کیا ہے؟ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ پارٹی میں 7 دن باقی تھے۔ اس نے کہا، پارلر جا کر سب کام کروا لینا تاکہ زیادہ خوبصورت لگو۔ میں سمجھ گئی پارٹی بہت خاص ہے، مگر دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا، جیسے اس میں کوئی اور مقصد بھی چھپا ہو۔ مجھے دوست کی بیوی کا پیغام آیا۔ اس نے کہا، بات کرنی ہے۔ میں اکیلی تھی۔ اس نے فون کیا، آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، 15 تاریخ والی پارٹی میں مت آنا۔ میں چونک گئی۔ میں نے وجہ پوچھی۔ کہنے لگی، میں نہیں بتا سکتی، بس میری بات مانو۔ فون بند ہو گیا۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کئی بار رابطہ کیا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے سوچا شاید حسد ہے۔ میں نے عثمان کو بتایا۔ وہ ہنس پڑا، کہنے لگا، وہ تم سے جلتی ہے، پارٹی میں مزہ آئے گا، سب تمہیں دیکھیں گے۔ لیکن پارٹی سے ایک دن پہلے سب بدل گیا۔ عثمان پریشان تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں بڑی مصیبت میں ہوں۔ ایک دوست سے قرض لیا ہے اور اب وہ کہتا ہے۔ کہا، قرض واپس کر دو ورنہ گھر میرے نام کرو۔ میں نے حیرت سے پوچھا، قرض کیوں لیا؟ اس نے کہا، کاروبار میں مسئلہ ہو گیا۔ وہ کہتا، میری بات مانو ورنہ گھر جائے گا۔ میں نے پوچھا، کیسی بات ماننے کو کہہ رہا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں بار بار پوچھتی رہی۔ وہ آہستہ بولا، وہ تم پر فدا ہے، کہتا ہے، نیلم ایک رات میرے ساتھ گزار لو، قرض معاف۔ میں سن کر ساکت رہ گئی، جیسے زمین پاؤں تلے سے نکل گئی ہو۔ میں نے کہا، تم نے بات کیسے کی، سوچا کیسے؟ اس نے کہا، غصہ مت کرو، سنو، صرف ایک رات ہے، کچھ نہیں ہوگا، سب بیویاں کرتی ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، سب بیویاں؟ اس نے سانس لی اور کہا، تم پوچھتی تھی نا بیویاں کیوں بدلتی ہیں، تو سنو، وہ سب ایک دوسرے کی بیویوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں۔ اسے کپل سویپنگ کہتے ہیں اور امیروں کا پرانا رواج ہے۔ وہ تمہیں پسند کر بیٹھا ہے، ایک رات میں گھر بچ جائے گا، 2.5 کروڑ کا ہے۔ میں تمہارے قدموں میں گرنے کو تیار ہوں، بس قربانی دے دو۔
میں نے کہا گھر بچ جائے گا، عزت کا کیا ہوگا؟ کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس نے کہا تم جذباتی ہو، یہ نارمل ہے، سب امیر ایسا کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو کیا تم ان کی بیوی کے ساتھ بھی رہے ہو؟ اس نے نظریں جھکا لی اور کہا ہاں میں کام گئی۔ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا کیسی زندگی ہے، جو خواب تھی دوزخ نکلی۔ ان کے کپڑے صاف، دل کالے ہیں، محفل روشن مگر اندر اندھیرا ہے۔ میں نے صاف انکار کر دیا، گھر جائے مگر عزت نہیں بیچوں گی۔ وہ سمجھاتا رہا، میں دیوار بن گئی۔ میں نے فیصلہ کیا پارٹی میں نہیں جاؤں گی۔ جیسے دن قریب آتا گیا، شوہر زیادہ پریشان ہوتا گیا، راتوں کو جاگتا، فون پر باتیں کرتا، پوچھنے پر کہتا بزنس مسئلہ ہے۔ اس کے چہرے پر فکر گہری ہو گئی۔ وہ کھانا بھی ٹھیک نہیں کھاتا۔ میں سوچتی تھی کیا میں اپنی عزت قربان کر دوں؟ آخر اس نے کھانا کھا ہی لینا تھا، مگر گھر چلا گیا تو کیا ہوگا؟ یہ خیال ستاتا رہا۔ میں خود کو سنبھالتی رہی۔ ایک دن اس نے غصے میں کہا اگر گھر چلا گیا نہ عزت دوں گا نہ محبت، بلکہ طلاق دے دوں گا۔ میں ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خود غرضی تھی۔ میں نے کہا آپ ایسا کیسے کہہ سکتے؟ میں نے صرف وقار مانگا ہے۔ اس نے کہا جب بیوی ساتھ نہ دے تو کیا کروں؟ میں نے کہا آپ گناہ کی بات کر رہے ہیں، میرا ایمان روح ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا دوست سچا ہے، آدھا گھنٹہ ہے، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، گھر بچ جائے گا۔ میں رو پڑی۔ کہا شرم نہیں آتی؟ وہ بولا تم میری بیوی، میری زندگی ہو، اگر تم نہ دو گی تو کون دے گا؟ میں نے کہا میں نے سب چھوڑ کر عزت آپ کے نام کی، اور آج آپ مجھے کسی اور کے پاس بیچ رہے ہیں۔ اس نے کہا بس ایک بار مان لو ورنہ طلاق دے دوں گا، خالی ہاتھ نکال دوں گا۔ میں خاموش ہو گئی، کوئی راستہ نہ بچا۔ سوچا گھر گیا تو کہاں جاؤں؟ اکیلی ہوں مگر شوہر سے محبت کرتی ہوں، اندر سے ٹوٹ چکی تھی مگر راستہ نہ تھا۔ اس نے کہا تانے نہیں دوں گا، اپنی مرضی سے بیچ رہا ہوں، سب آسان ہو جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کی، دل ہی دل میں روئی۔ پارٹی کا دن آیا، شہر جگمگا رہا تھا۔ اس نے مجھے خوب تیار کروایا، 25,000 کا میک اپ کروایا، بڑے پارلر میں پہلی بار گئی، 4 لڑکیاں ارد گرد تھی، بال سنوارتی، تعریفیں کرتی، کہتی فلمی ہیروئن لگ رہی ہو۔ میں مسکرا رہی تھی مگر دل میں طوفان تھا۔ لباس مہنگا تھا، سوچ رہی تھی یہ خوشی ہے یا تباہی؟ گھر آ کر آئینے میں خود کو دیکھا، نفرت محسوس ہوئی۔ میں نے کہا دوست نے پہلے بھی دیکھا ہے، پھر اتنی تیاری کیوں؟ اسی نے کہا اچھا تیار کروا کے لانا۔ میں چونک گئی۔ تو اسی لیے آپ مجھے شاپنگ کروا رہے تھے، اسی لیے یہ سب ہو رہا تھا؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ دیکھو مجھے مصیبت میں مت ڈالو، میں جو بھی کہوں گا برا ہی لگوں گا، بس آج کے دن کے لیے میری بات مان لو، باقی سب میں خود سنبھال لوں گا۔ میں خاموش ہو گئی، میرا دل جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا تم بہت پیاری لگ رہی ہو، تمہیں دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جائے گا۔ پھر ہم پارٹی کے لیے نکل گئے۔ راستے میں موسیقی چل رہی تھی مگر میرے کانوں میں کچھ نہیں جا رہا تھا۔ میں کھڑکی سے باہر اندھیری سڑکوں کو دیکھتی رہی۔ ہر موڑ پر دل تیزی سے دھڑکتا تھا، جیسے گاڑی مجھے کسی اندھیری کی طرف لے جا رہی ہو۔ پارٹی واقعی بہت شاندار تھی، بڑی بڑی گاڑیاں، رنگ برنگی روشنیاں، سارا ہال جگمگا رہا تھا، ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ امیر لوگ مسکرا رہے تھے، گلے مل رہے تھے، اور میں ایک ایسی دنیا میں داخل ہو چکی تھی جہاں چہرے روشن تھے مگر دل مڑتا تھے۔ کچھ دیر بعد عثمان کے دوست نے آ کر سلام کیا۔ اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہا آپ بہت حسین لگ رہی ہیں۔ عثمان نے فخر سے کہا میں نے کہا تھا نا نیلم بہت خاص ہے۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا میرا کمرہ اوپر ہے۔ میں چونک گئی اور عثمان کی طرف دیکھا، اس نے نظریں چرا لی اور کہا وہ یہی ہے، بس تم اندر چلی جاؤ۔ میں رو پڑی اور کہا آپ کس قسم کے انسان ہیں؟ اس نے کہا رو کیوں رہی ہو، میک اپ خراب ہو جائے گا، 25,000 کا میک اپ ہے۔ اس لمحے مجھے لگا میں کسی اجنبی کے ساتھ کھڑی ہوں، وہ میرا شوہر نہیں رہا تھا، کوئی اور بن چکا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ میرے سامنے 2 ہی راستے ہیں، ایک طرف کنواں، دوسری طرف کھائی۔ مجھے احساس ہوا کہ اگر اسے ذرا بھی احساس ہوتا تو وہ 1 ہفتے سے یہ سب تیاری نہ کروا رہا ہوتا۔ میں نے دل کو سمجھایا کہ بس ایک بار ہے، اسے اپنی زندگی کا برا خواب سمجھ کر بھول جاؤں گی۔ جب مجھے کمرے میں بھیجا گیا تو دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، جیسے باہر سے لاک لگا دیا گیا ہو۔ میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ کمرہ بہت سجا ہوا تھا، مہنگے پردے، نیا قالین، اور فضا میں عجیب بوجھل پن تھا۔ چند قدم آگے بڑھی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں عثمان کا دوست نہیں تھا بلکہ وہی حبشی آدمی کھڑا تھا جو پچھلی پارٹی میں مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی نظر میری روح تک ہلا دینے والی تھی۔ میں پیچھے ہٹی، دروازے کی طرف بھاگی، زور زور سے چیخ کر کہا دروازہ کھولو، مگر باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ میرا شوہر باہر کھڑا ہے اور جان بوجھ کر دروازہ بند کیا گیا ہے۔ اسی لمحے مجھے اس عورت کی بات یاد آئی جس نے پارٹی میں نہ آنے کا کہا تھا۔ وہ مجھے خبردار کر رہی تھی، وہ سب کچھ جانتی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، میرا جسم کانپ رہا تھا، دل جیسے بند ہونے والا ہو۔
وہ آدمی آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے بستر پر تھی۔ جسم پر درد تھا، آنکھوں میں روشنی چبھ رہی تھی۔ میرے پاس عثمان بیٹھا تھا، چہرے پر بناوٹی نرمی کے ساتھ بولا، سب ٹھیک ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ اس شخص نے 25 لاکھ روپے دیے ہیں اور 50 کروڑ کا سرمایہ کاری بھی مان گیا ہے۔ اب سب بہتر ہو جائے گا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی کیونکہ میں جان چکی تھی کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جسم کے زخم شاید بھر جائیں مگر روح کے زخم کبھی نہیں بھریں گے۔ وہ میرا خیال رکھ رہا تھا، پھول لاتا تھا، دعائیں وقت پر دیتا تھا، لیکن میں اندر سے بالکل خالی ہو چکی تھی۔ میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی احساس نہیں بچا تھا، صرف نفرت تھی۔ جب میں صحت یاب ہوئی تو میں نے طلاق لینے کی بجائے خود کو اس سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اسے اس بات کا علم ہوا تو وہ رونے لگا، میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں نے غلطی کی، میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا، تم نے صرف میرا جسم نہیں بیچا، تم نے میری روح بھی قتل کر دی ہے۔ اب کچھ باقی نہیں رہا۔ میں وہاں سے چلی گئی۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے، میں نے ایک ہوٹل میں کمرہ لیا اور وہیں رہنے لگی۔ وہ بار بار فون کرتا، روتا، واپس آنے کی منت کرتا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے چھوڑ دوں گی اور اپنی باقی زندگی اس کے سائے سے بھی دور گزاروں گی۔ میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا، اتنا برا کہ شاید اس کے بعد مجھے یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، لیکن میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ میں ابھی تک اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ مجھے طلاق دے دو، کیونکہ یہ کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں تھا بلکہ میری اپنی زندگی تھی۔ زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ رشتے فوراً ختم ہو جائیں، انسان چاہ کر بھی سب کچھ اچانک ختم نہیں کر پاتا۔ اس نے باقاعدہ منصوبہ بنا کر مجھے کسی اور کے سامنے پیش کیا تھا، اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ اس کے باوجود میں سوچ رہی تھی کہ شاید وہ بدل گیا ہے، شاید اب وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ مجھے اپنی عزت سمجھتا تو کبھی میری زندگی میں اتنا بڑا طوفان نہ لاتا۔ میں سوچ میں پڑی ہوئی تھی کہ کیا کروں، کیا فیصلہ لوں۔ فون مسلسل آتا رہتا تھا، جب بھی اس کا نام موبائل پر چمکتا میرا دل کانپ اٹھتا۔ میں فون نہیں اٹھاتی تھی۔ وہ پیغامات چھوڑتا کہ معاف کر دو، میں بدل جاؤں گا، جو کہو گی وہی کروں گا، جو ہاں کہو گی ویسا بن جاؤں گا، دوسرے شہر لے چلوں گا، بس مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں گھنٹوں اس کے پیغامات پڑھتی رہتی اور خود سے لڑتی رہتی تھی۔ دل کہتا تھا سب ختم کر دو، دماغ کہتا تھا شاید وہ واقعی بدل گیا ہے۔ آخرکار میں نے اس کی بات مان لی۔ میں نے سوچا شاید یہ واقعی سدھر گیا ہے اور یہ اس کی پہلی اور آخری غلطی تھی۔ یہ سال بہت خوشی سے گزرا۔ وہ میرا خیال رکھتا تھا، میری پسند کا کھانا بنواتا، جہاں جانے کو کہتی لے جاتا، سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن 1 سال بعد وہی کہانی دوبارہ شروع ہو گئی۔ ایک دن اس نے آ کر کہا کہ اس کا ایک باس ہے، اگر تم اسے خوش کر دو تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے اسے خاموشی سے دیکھا، دل کے اندر طوفان اٹھا، لیکن میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی کروں گی، لیکن مجھے بھی حصہ چاہیے۔ اس نے فوراً کہا کہ میں ابھی تمہارے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے بھیج دیتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے دوبارہ میری شاپنگ کروائی، نئے کپڑے، زیورات، میک اپ، بالکل ویسا ہی جیسے پہلے، لیکن اس بار میرے ذہن میں ایک الگ منصوبہ تھا۔ میں نے پہلے ہی پولیس کو اطلاع دے دی تھی، ایک NGO سے رابطہ کر لیا تھا اور میں تمام ثبوت جمع کر رہی تھی۔ موبائل ریکارڈنگ، پیغامات، سب کچھ محفوظ تھا۔ جب وہ دن آیا میں اسی کمرے میں داخل ہوئی جہاں ایک اور شخص موجود تھا۔ اسی لمحے پولیس نے چھاپہ مار دیا، دروازہ توڑا گیا، سب کو گرفتار کر لیا گیا، میرے شوہر کو بھی، اس کے ساتھیوں کو بھی۔ سب کے چہرے فک ہو گئے۔ میں نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ یہ لوگ میری عزت پر حملہ کرنا چاہتے تھے اور یہ سب منظم جرم میں ملوث تھے۔ اس کے بعد ان کے گھروں اور دفاتر کی تلاشی لی گئی، فائلیں کھلی، بینک اکاؤنٹس چیک ہوئے تو پتہ چلا کہ ان کی کمائی حرام تھی، ناجائز کاموں سے کمائی گئی تھی۔ ان کے جھوٹے کاروبار بے نقاب ہو گئے اور سب قانون کی گرفت میں آ گئے۔ ان میں میرا شوہر بھی شامل تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اگرچہ دیر سے مگر میں نے انصاف کا راستہ چنا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے خلا کا مقدمہ دائر کیا۔ یہ میرا آخری فیصلہ تھا۔ میں تھک چکی تھی، میں راتوں کو جاگ جاگ کر روتی رہی اور اب میں نے طے کر لیا تھا کہ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، میں یہ رشتہ ختم کر کے رہوں گی۔ جب میں عدالت میں اس کے سامنے پہنچی تو اس نے مجھے دیکھا اور طنزیہ انداز میں مسکرایا، کہنے لگا، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اگر میں پیسہ کماتا تو ہم دونوں مل کر کھاتے۔ میں نے دیکھ کر کہا کہ تم واقعی میری دلالی کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک دم غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ چلانے لگا، گالیاں دینے لگا۔ میں خاموش کھڑی رہی اور بس اتنا کہا کہ تم نے بھی مجھے دھوکہ دیا تھا، میں نے بھی تمہیں، یہ سب برابر ہے، اب میں تمہارے رشتے سے آزاد ہو گئی۔ عدالت کا فیصلہ میرے حق میں آیا۔ میں نے وہ 50 لاکھ روپے جو اس نے میرے اکاؤنٹ میں بھیجے تھے، ان پیسوں سے اپنی نئی زندگی شروع کی۔ میں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا، ساتھ ہی ایک جنرل اسٹور کھول لیا۔
میں نے فیصلہ کیا کہ اس دکان میں صرف عورتیں آئیں گی اور عورتوں کا ہی سامان رکھا جائے گا۔ کپڑے، بچوں کا دودھ، عورتوں کے پرس، چوڑیاں اور چھوٹی چھوٹی گھریلو چیزیں، یہ سب میں نے رکھنا شروع کیا۔ میرے پاس اتنی بچت تھی کہ میں نے 2 خواتین کو بھی کام پر رکھا جو دکان سنبھالتی تھی۔ میں صبح شام خود بھی کام کرتی تھی۔ چھوٹے بچے محلے سے آتے تھے، ان کے لیے دکان کے ایک کونے میں چھوٹا سا حصہ بنایا جہاں ٹافی، چاکلیٹ اور کھلونے رکھے گئے تھے۔ شروع میں بہت مشکل وقت گزرا، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کہاں سے سامان منگواؤں، کہاں سے کسٹمر بڑھاؤں، لیکن آہستہ آہستہ دکان چلنے لگی۔ لوگ میری ایمانداری کی تعریف کرنے لگے۔ عورتیں کہتی تھیں کہ یہاں آ کر سکون ملتا ہے، کوئی مردوں کی گندی نظروں کا خوف نہیں ہوتا۔ میں ان کی باتیں سنتی اور اندر سے مسکرا دیتی تھی کہ کاش میرے شوہر نے یہی سوچا ہوتا تو آج میری زندگی کچھ اور ہوتی۔ میں نے دکان کا نام رکھا عزت بزم، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز عزت دوبارہ زندہ ہو۔ دن گزرتے گئے، مہینے بدل گئے اور میں اپنے کام میں مکمل طور پر مصروف ہو گئی۔ میں نے کسی مرد سے امید رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنی دنیا خود بنائی تھی۔ میں خود کماتی، خود خرچ کرتی، خود فیصلے کرتی تھی، کسی پر اخسار نہیں کرتی تھی۔ ہر نماز میں بس ایک دعا مانگتی تھی کہ پروردگار مجھے ثابت قدم رکھے، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میری ماں اکثر کہتی تھی کہ طلاق کے بعد عورت کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن مجھے لگا کہ میری زندگی اب شروع ہوئی ہے۔ اب میں وہ عورت نہیں تھی جو کسی کی مرضی پر اپنی سانسیں گنتی تھی۔ اب میں وہ عورت تھی جو خود اپنی سانسوں کی مالک تھی۔ کبھی کبھار رات کو دکان بند کر کے جب گھر آتی تو تنہائی محسوس ہوتی تھی۔ کبھی سوچتی کہ اگر میرا شوہر بدل جاتا تو شاید آج میں کسی اور راستے پر ہوتی، لیکن اگلے لمحے میں اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھتی اور کہتی نہیں، تم نے صحیح کیا۔ اگر وہ بدلنا چاہتا تو پہلی بار کے بعد بدل جاتا، دوسری بار پھر سے وہی گناہ کیا، دوبارہ وہی ناپاک حرکت دہرانا چاہی تو پھر میں کیوں رکتی تھی؟ اس رشتے میں عورت کو عزت صرف اس وقت ملتی ہے جب وہ اپنی عزت کی قیمت خود پہچانتی ہے۔ میں نے وہ قیمت پہچان لی تھی۔ ایک دن وہ عدالت کے باہر ملا، شاید کسی دوسرے کیس کے لیے آیا تھا۔ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ میں نے کہا کہ آتی ہے، لیکن اب وہ یاد درد بن کر نہیں آتی، سبق بن کر آتی ہے۔ وہ سر جھکا کر چلا گیا۔ چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی، پھر دکان کی طرف واپس آ گئی، کیونکہ اب میری دنیا وہ چھوٹا سا جنرل اسٹور تھی جہاں ہر عورت آ کر مطمئن ہوتی تھی، جہاں کوئی خوف نہیں تھا، جہاں صرف عزت تھی۔ میں اب اپنی زندگی سے مطمئن تھی، دکان کے ساتھ والے کمرے میں رہتی تھی، صبح سے شام تک کام کرتی تھی، شام کو درود پڑھتی تھی اور دعائیں مانگتی تھی۔ میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، میں نے اپنے شوہر کو بھی معاف کر دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اسے معاف نہ کیا تو میری روح کبھی آزاد نہیں ہوگی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب کسی مرد کی غلام نہیں بنوں گی۔ کچھ وقت گزرا تو میرا اسٹور شہر کی عورتوں میں مشہور ہو گیا، عورتیں دور دور سے آنے لگیں۔ میں نے اپنے اسٹور کے باہر بورڈ لگوایا کہ یہ جگہ صرف عزت دار عورتوں کے لیے ہے، یہاں ان کی عزت محفوظ ہے۔ میں نے 2 لڑکیوں کو کام سکھایا اور انہیں کہا کہ اپنا اسٹور چلانے کے لیے الگ شاخ کھولیں۔ وہ اب اپنی کمائی پر زندہ تھی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں وہی چمک دیکھی جو کبھی میری آنکھوں میں تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس رشتے میں رہتی تو شاید میں ہمیشہ اندھیرے میں رہتی، لیکن اب میں روشنی میں تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے صحیح کیا یا غلط، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ میں نے وہ کیا جو ایک غیر تمد عورت کو کرنا چاہیے تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شوہر کو چھوڑنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، میں نے بھی جلدی نہیں کی تھی۔ میں نے برداشت کیا، صبر کیا، موقع دیا، لیکن جب اس نے دوبارہ وہی گناہ کیا تو میں نے اپنی آخری طاقت جمع کر کے اس رشتے سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اب جب میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو مجھے شرم نہیں بلکہ فخر ہوتا ہے کہ میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ اب میں صرف اپنے لیے جی رہی ہوں، اپنی سانسوں کے لیے، اپنے ارادوں کے لیے، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں صحیح کیا یا غلط تو میں بس اتنا کہوں گی کہ میں نے اپنے دل کی سنی اور دل نے کہا کہ عزت سب سے پہلے ہے، باقی سب بعد میں۔